کے ذریعے اللہ یہ فیصلہ کرتا ہے کس نے حق پہ ہونا ہے اور کس نے تباہی کے راستے پر جانا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق کہلاتے ہیں کہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والے ہیں. اس فوج کی خوش نصیبی کو سوچئے. اپنے وقت میں نور الدین زنگی فرقان ہے. پوری صلیبی فوجیں حملہ کر رہی ہیں امت مسلمہ کے اوپر اور وہ اللہ کا مجاہد چٹان بن کر بیچ میں کھڑا ہوا ہے. جس نے اس وقت نور الدین زنگی کا ساتھ دیا امت مسلمہ کے دفاع میں، اس کی 7 نسلوں کے گناہ معاف کری چل گئے. اس کی غلطیاں کوتاہیاں درگزر کر دی گئیں. جس نے اس وقت نور الدین زنگی کی مخالفت کی رون دیا گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے وقت کے فرقان ہیں. جب یہ مسلمان مجاہد امت کے دفاع کے لیے پوری صلیبی طاقتوں کے سامنے مجاہد آزمات جہاد کر رہا ہے، اس وقت پوری ملت میں صرف اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود کو چنا تھا کہ امت کی عزت اور آبرو کی دفاع کرے. امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ، اپنے نبی کی آبرو کا محافظ صلاح الدین ایوبی. بدنصیب وہ لوگ. ذرا وقت سوچئے کہ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح کے لیے جا رہے ہوں اور کچھ لوگ ان کے لشکر سے الگ کر لیں، ان کی مخالفت کریں. اس وقت بھی ایسے بدنصیب تھے جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کو شہید کرنے کی کوشش بھی کی، مسلمان ملت کے خلاف غداریاں کی. بدنصیب لوگ. جو ہونا تھا وہ تو ہونا تھا. لوگ بدنصیب ہوئے جنہوں نے اللہ کی تقدیر کو نہیں سمجھا، جنہوں نے اللہ کے راز کو نہ پایا، جو اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے فرقان کو نہ سمجھ سکے. 1453 میں سلطان محمد فاتح اللہ نے فرقان بنا کر بھیجے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پورا کرنے کے لیے لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرھا فنعم الجیش ذالک الجیش. قسطنطنیہ لازماً فتح کر لیا جائے گا تو خوش نصیب ہے وہ امیر، جنتی ہے وہ امیر جو فتح کرے گا، اور جنتی ہے وہ فوج جو قسطنطنیہ فتح کرے گی. آج استنبول میں جائیے، سلطان محمد فاتح کا مزار جنتی سلطان کا مقام کہلاتا ہے. حضور کی اس حدیث کو پورا کرنے والا مجاہد جس نے اس وقت امت مسلمہ کا دفاع کیا، پوری امت مسلمہ کی آبرو اس کے پاس تھی، اس نے قسطنطنیہ فتح کر کے حضور کی حدیث کو پورا کیا. 900 سال تک مسلمان کوشش کرتے رہے کہ قسطنطنیہ کو فتح کریں حضور کی اس حدیث پہ، لیکن یہ نصیب اس وقت اس دور میں فاتح کا تھا. میرے بچوں، اللہ نے آج کے دور میں فرقان کس کو بنایا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا ہماری، آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے، آج کے دور میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فرقان بنا کے اس دور میں بھیجا ہے، جو خطہ زمین جس پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے، وہ خطہ زمین جو براہ راست اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں قیام پذیر ہوا، جس کی حفاظت کی جا رہی ہے، جو 27 رمضان مبارک کو جمعۃ المبارک کے دن قیام پذیر ہوتا ہے، جس کا اس مدینہ منورہ کے بعد آج 1400 سال کے بعد اس کائنات میں تخلیق ہونے والا دوسرا مدینہ ثانی ہے. آج کے دور میں فرقان یہ پاک سرزمین ہے، یہ کشور حسین ہے. مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو اس میں پیدا کیا، مبارک ہو آپ کو نسل ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے اب کام لینا ہے. آئیں اس پاکستان کی حقیقت آپ کو بتاتے ہیں. اس پاکستان کو ملک نہ سمجھیے گا، بہت بڑی غلطی کریں گے. یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. یہ پاکستان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص الخاص نگاہ میں بنا ہوا ہے. آئیں آپ کو واقعات بتاتے ہیں. قائد اعظم اور علامہ اقبال، اور خاص طور پر علامہ اقبال جو صدیوں میں پیدا ہونے والے اللہ کا ولی، درویش اور فقیر، جس کی زبان سے اللہ نے ہمیں یہ خوشخبریاں سنائی کہ دیکھو آنے والے دور میں ہونے کیا والا ہے تمہارے لیے، کیا تمہاری تقدیر ہے جو لکھ دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا دست بازو بھی تو ہے، اللہ تعالیٰ کی زبان بھی تم ہو، اللہ تعالیٰ کی تمہاری ہاں اور نہ میں اب کائنات کے فیصلے کرنے جائے گا. خدا تم سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. اب لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا، جس کا مرکز جس خطہ زمین میں بننا تھا وہ یہ پاک سرزمین ہے، یہ کشور حسین ہے. یہ بات کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی کہہ رہے ہیں. یہ ڈاکومنٹڈ بھی ہے، کتابوں میں بھی لکھی گئی ہے. شبیر احمد عثمانی وہی ہیں جنہوں نے قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور جنازہ پڑھانے کے بعد آپ نے جو تقریر کی اور اس سے پہلے بھی جو تقریر کر چکے ہیں اس میں یہ واقعہ آپ نے بیان کیا کہ میں کیوں قائد اعظم کی خاطر اب سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی
انہوں نے اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ مجھے اللہ کے ولیوں، فقیروں اور درویشوں نے بتا دیا ہے کہ پاکستان 1947 میں قائم ہو جائے گا، اگر میں زندہ رہا تو ہم پاکستان چل کر رہیں گے، اگر میرا انتقال ہو گیا تو تم پاکستان جا کر آباد ہو جانا، کہ اب آنے والے دور میں اللہ کے رسول کی نگاہ میں وہی زمین پسندیدہ قرار دی گئی ہے۔ اشرف علی تھانوی کا 1942-43 میں انتقال ہوتا ہے، آپ کی بیوہ پاکستان بننے تک زندہ رہتی ہیں، پاکستان تشریف لاتی ہیں، لاہور میں قیام کرتی ہیں اور پھر وہی انتقال ہوتا ہے آپ کا۔ پیر جماعت علی شاہ، پیر مانکی شریف، بڑے بڑے اولیاء اور فقراء جن کو خود براہ راست حضور نے خواب میں آ کے بشارت دی اور حکم دیا کہ اس پاکستان کی تعمیر میں اس پاکستان سے مخالفت نہ کرنا، جو مخالفت کرے گا رون دیا جائے گا۔ آئیں اور یہ تو صرف علماء کی بات ہم نے آپ کو کہی ہے۔ ڈیئر چلڈرن، اس پاکستان کو عام ملک نہیں سمجھنا۔ آنے والے دور میں جو کچھ ہونے والا ہے اس تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے اس خطے زمین سے ظاہر کرنا ہے۔ آئے ہم آپ کو بتائیں کہ علامہ اقبال جو وقت کا کلندر، جو وقت کا درویش، جس کو اللہ نے خوشخبریاں اور بشارتیں دے کر بھیجا تھا، علامہ اقبال کا پورا کلام آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ وہ ایک نسل پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کا مقصد خلافت اللہ میں ناج النبوہ کا دوبارہ قیام ہے، ایک ایسی اسلامی ریاست، ایک ایسی ریاست کہ جس کی بنیادیں خلافت راشدہ پہ ہوتی ہیں۔ لیکن اس ریاست کو قائم کرنے سے پہلے جو نسل پیدا کرنی ہے، جس نسل کو جس خطے زمین پر پیدا کرنا تھا، پہلے وہ خطے زمین بھی حاصل کرنا لازم تھا، کہ اس خطے زمین کے بغیر اس خواب نے مکمل نہیں ہونا تھا، اس تقدیر نے کھلنا نہیں تھا جو میرے رب نے کھول کے رکھ دی ہے اس وقت۔ 1930 میں جب علامہ اقبال نے یہ بات کہی، ذرا وقت سوچے وہ کیا ہے۔ تاریخی اس قدر کی خلافت ہے، عثمانیہ تباہ برباد کر دی گئی ہے، مغلوں پر مغل حکومت تباہ ہو چکی ہے، انگریزوں کا ایسا دور ہے کہ سلطنت برطانیہ پہ سورج غروب نہیں ہوتا۔ اس دور میں جب تمام دنیا میں مسلمان غلام ہو چکے ہیں، کسی کے پاس جرأت نہیں ہوتی امت مسلمہ میں کہ آواز بلند کرے مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے۔ اس وقت ایک درویش 1930 میں اذان دیتا ہے کہ ہم ہندوستان میں حکومت میں حصہ نہیں لیں گے، ہم بر اعظم توڑ کے اپنا ملک بنائیں گے۔ دنیا نے کہا دیوانے کی پڑھ، پاگل کا خواب، ہونے والا نہیں، کیسے ہو سکتا ہے، ناممکنہ۔ 1938 میں علامہ اقبال کا انتقال ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس وقت پاکستان ریزولوشن بھی پاس نہیں ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ ذرا یہ اللہ کا راز سمجھیے گا، جب اقبال سے لوگوں نے طنز کیا کہ آپ تو کہتے تھے کہ پاکستان بنے گا، آپ تو کہتے تھے کہ وہ نسل پیدا ہوگی جس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، آپ تو کہا کرتے تھے کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، کہاں ہیں وہ سارے وعدے آپ کے، کہاں ہے یہ سب کچھ، کہاں پاکستان بنا؟ ابھی تو پاکستان ریزولوشن بھی پاس نہیں ہوتی ہے۔ اور 1938 میں اپنے انتقال سے پہلے اقبال وہ درویش جو رب کے رازوں سے آگاہ تھا، جس پر جب لوگوں نے اعتراض کیا، جس پہ لوگوں نے سوال بھی کیا کہ یہ سب کچھ جو آپ بولتے ہیں کس طرح بولتے ہیں، کون سکھاتا ہے، کون بتاتا ہے آپ کو، اتنی شاعری جو آپ نے کی ہے، جو کائنات میں اللہ کے راز کھول ڈالے ہیں آپ نے، آنے والے دور کی تصویر دکھا دی ہے آپ نے، یہ آپ کہاں سے سیکھتے ہیں، کون آپ کو سکھاتا ہے؟ تو اقبال فرماتے ہیں نکلی تو لب اقبال سے، تم سمجھتے ہو میں خود بولتا ہوں، نکلی تو لب اقبال سے پر جانے کس کی ہے یہ صدا، نکلی تو لب اقبال سے پر جانے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی۔ اقبال سے پوچھا گیا کہ تم ہو کون، تمہاری کیا ڈیوٹی ہے؟ فرماتے ہیں اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں، واللہ نہیں ہے۔ دوسرے اقبال کے پاس جب لوگوں نے جا کے شکایت کی کہ آپ بات کرتے تھے پاکستان بنے گا، تو پھر اس درویش نے اپنے اسی جلال کو اور اپنے جمال کو اپنے الفاظ میں جس طرح بیان کیا، سننے والی بات ہے کہ عشق کو فریاد لازم تھی، عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی، اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ اور 7 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو قائم کیا۔ 1.25 کروڑ مسلمان اپنے گھروں سے نکلے تھے، 50 لاکھ سے بھی کم پاکستان پہنچ پائے، 50 لاکھ سے زائد مسلمان راستے میں کاٹے گئے، ہماری 2.5 لاکھ بہنیں اور بیٹیاں راستے سے اٹھا لی گئیں، بڑی بھاری قیمت دی گئی تھی اس پاکستان کو بنانے کے لیے۔ میرے بچوں، آؤ تمہیں بتائیں کہ اس پاکستان کی تقدیر کیا ہے۔